دل کو مضبوط رکھیں، خوف و دہشت کو دل سے نکالیں، موت کا خوف دل سے نکالیں۔ مرنا برحق ہے، اپنے وقت پر موت آئے گی اور صرف ایک مرتبہ آئے گی، کوئی موت کو روک نہیں سکتا، لیکن موت کے ڈر سے ہمیشہ ہم گھر کے اندر اب بیٹھے کانپتے رہیں، یہ بھی طریقہ نہیں ہے۔ حق پہ خود حفاظتی شریعت نے اور قانون نے ہم کو دیا ہے۔ خدا نہ خواستہ حالات ایسے آ جائیں کہ ہماری جان مال کے اوپر حملہ ہو جائے تو ہم بزدل بن کر گھر میں نہ بیٹھے رہیں۔ ہم امن و امان کے محافظ ہیں، اپنی طرف سے کوئی امن کے خلاف اقدام نہیں کریں گے، لیکن اگر ہماری جان مال عزت آبرو کے اوپر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو صرف نعرے تکبیر نہ لگائے چھت کے اوپر چڑھ کر، بلکہ اللہ نے جتنی طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، جتنی استطاعت ہے، جو اسباب فراہم ہو ان کے ذریعے ان کے ذریعے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر کہوں گا موت آئے تو عزت کے ساتھ آئے، موت آئے گی اپنے وقت کے اوپر آئے گی، لیکن دلوں میں بزدلی بیٹھا کر، کمزوری بیٹھا کر اور اپنے کو دوسروں کے سپرد کر دینا، حوالے کر دینا، یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ابھی حالیہ دنوں میں دا کشمیر فائل کے نام سے کشمیری پنڈتوں سے متعلق ایک فلم بنا کر پورے ملک کے اندر ٹیکس فری کر کے دکھلائی گئی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف غیر مسلموں کے دل میں نفرت کا اور جذبہ پیدا ہو، ان کے اندر اشتعال پیدا ہو۔ یہ حالات برابر چل رہے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کا اس کا علم نہیں یا اس کا احساس نہیں ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے، جو لوگ دانشور کہلاتے ہیں یا اپنے کو فکر مند سمجھتے ہیں، وہ سوائے قائدین کو کوسنے کے اور ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ عام مسلمانوں کو اس موقع پر کرنا کیا چاہیے، یہ بات کسی کی طرف سے سامنے نہیں آتی۔ آج میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان حالات کے اندر ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں سب سے پہلے اپنے سے مخاطب ہوں، پھر اپنے اہل خانہ سے، احباب سے، اہل محلہ سے، اہل شہر سے اور پورے ملک کے لوگوں سے جہاں تک کہ آواز پہنچ سکتی ہو۔ میرے خیال میں 3 کام ہمارے کرنے کے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو ہے اپنے ایمان اور اعمال کو مضبوط کرنا۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُمْ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم کمزور مت پڑو اور رنجیدہ مت ہو، تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو، ایمان والے ہو۔ ایمان تمہارے اندر مضبوط ہو اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے رہو تو یقینی طور پر تمہیں کامیابی ملے گی، سربلندی ملے گی۔ اور اللہ کا جو اعلان ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ تم ہرگز اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اللہ کے فیصلے میں، طریقے میں کوئی رد و بدل نہیں پاؤ گے۔ جو ضابطہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ لہذا سب سے پہلا کام تو یہ ہے لا تہنوا ولا تحزنوا، کمزور مت پڑو، بزدل مت بنو، دل کے اندر قوت پیدا کرو۔ موت ایک مرتبہ آنی ہے اور اپنے وقت کے اوپر آنی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ ایمان کی بنیادی چیزوں میں یہ بات شامل ہے کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو اپنی عمر متعین کرا کے اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب مرنے کا وقت متعین آ جاتا ہے تو نہ ایک لمحہ آگے جا سکتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے جا سکتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، مضبوط قلعوں کے اندر بھی آدمی چھپ کر اگر بیٹھے گا تو موت وہاں پہنچ کر رہے گی۔ اس لیے موت تو آنی ہے، ہر ایک کی آنی ہے، اپنے وقت کے اوپر آنی ہے اور صرف ایک مرتبہ آنی ہے۔ لہذا موت کے خوف سے آدمی کا ہر وقت ڈرتے رہنا، اپنے دل کو کمزور کرنا، یہ ایمانی قوت کے بالکل خلاف ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو یہ تھا کہ ان کو برچھی لگتی ہے تو کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ اس لیے دل کو مضبوط رکھیں اور ہمیں کیا کرنا ہے وہ کریں۔ سب سے پہلا کام یہ کہ اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے اخلاق کو درست کریں، جلوت اور خلوت کی زندگی کو تقوی والی زندگی بنائیں، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں، نمازوں کا اہتمام 100% ہو، رمضان و غیر رمضان میں،
جو ہمارے اخلاقی کمزوریاں ہیں، خرابیاں ہیں، بدعمالیاں ہیں، ان سے توبہ کریں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو ان سے روکیں، ماحول کے اندر سے خرابیوں کو مٹانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ کی مدد تقوی اور ایمان کے اوپر، تقوی اور صبر کے اوپر، وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور دین کے اوپر جمتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی تقوی اور صبر کے اوپر مدد ہوئی۔ اپنے اعمال کو درست کریں، اخلاق کو درست کریں۔ دوسری چیز یہ کہ ایک تصویر اسلام کی اور مسلمانوں کی وہ ہے جو دوسروں کی طرف سے دنیا والوں کے ذہن میں بیٹھائی جا رہی ہے کہ یہ متشدد ہیں، دہشت گرد ہیں، بد اخلاق ہیں، قاتل ہیں، خونی ہیں، اور ایک اسلام کی اور مسلمانوں کی حقیقی تصویر وہ ہے جو ہمیں اسلام نے سکھلائی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے، جس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم تھے۔ ہم امن پسند ہیں، غریبوں کے، مسکینوں کے، پڑوسیوں کے مددگار ہیں، انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کی خبر گیری کرنے والے ہیں، ہمدردی کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ اپنے عمل سے اس کو ثابت کریں، دوسروں کے پروپیگنڈے کے ذریعے، غلط تشہیر کے ذریعے، فرضی فلموں کے ذریعے مسلمانوں کے تشدد اور دہشت گردی اور ان کے خوخار ہونے کا جو تصور بیٹھایا جا رہا ہے، تقریروں سے یہ زائل نہیں ہوگا، یہ عمل سے زائل ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے، ابھی چند 2 سال پہلے لاک ڈاؤن کے زمانے میں جو پریشانیاں آئی ہیں، لالے پڑے زندگی کے، کھانے پینے کی چیزوں کی دشواریاں آئی ہیں، اس موقع پر جن مسلمانوں نے اپنے اسلامی اخلاق کا اور انسانیت کا مظاہرہ کیا ہے، اس کا اثر ان برادران وطن کے اوپر بھی پڑا ہے، اور اسی طرح اپنے ہم وطن لوگوں میں جو اپنے مسلک سے الگ نفرت رکھنے والے لوگ تھے، ان کے اندر بھی احساس پیدا ہوا ہے، اور ان کو یہ کہنا پڑا ہے کہ بھائی ہم جو ان کے بارے میں سمجھتے تھے وہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کیا گیا، اسلامی تعاون کا مظاہرہ کیا گیا۔ تو یہ زندگی میں اگر ہمارے ہمیشہ زندہ رہے گا اور ہم نفرت کا جواب نفرت سے دینے کے بجائے محبت سے جواب دیں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا۔ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت سے جہاں تک پہنچے۔ ہمیں محبت کا پیغام عام کرنا چاہیے، محبت کا پیغام بڑھانا چاہیے، ہمیں کسی دوسرے کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ جو حالات چل رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، نہ کوئی سیاسی پارٹی ان کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے، نہ کوئی سیاسی لیڈر سامنے آ رہا ہے۔ ہمیں جو کچھ کرنا ہے اپنے قوت بازو اور اپنے قوت ایمانی کی بنیاد پر کرنا ہے، اس لیے اپنے اعمال کو اور اخلاق کو درست کریں، دل کے اندر ہمت پیدا کریں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حالات کی بنا پر جو دل میں کمزوری آ رہی ہے، خوف بیٹھا ہوا ہے، دہشت کے شکار ہے، یہ ہمارے دور کرنے سے کیسے دور ہوگی؟ میرے بھائیوں، اس موقع پر ایک اور حدیث یاد آئی کہ یہ جہاں سے جس راستے سے یہ کمزوری آئی ہے اسی راستے سے اس کو دور کیا جائے گا۔ ایک حدیث ہے جو پہلے بھی آپ سن چکے ہوں گے اور آج کے حالات پر وہ بالکل صادق آ رہی ہے، بالکل فٹ بیٹھ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک الامم ان تداعى علیکم کتداعی الآکلۃ الی قصعتها، قالوا ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله، قال بل انتم يومئذ كثيرون ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله في قلوب من قلوب عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، قالوا وما الوهن يا رسول الله، قال حب الدنيا وكراهية الموت، كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے لوگو، وہ وقت آئے گا جب دنیا کی ساری قومیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گی جس طرح دسترخوان پہ کھانا کھانے والی جماعت ایک دوسرے ساتھی کو بلاتی ہے، آؤ یہ ڈش بہت لذیذ ہے، یہ سالن بہت عمدہ ہے، ذرا یہ لے لو۔ اس طریقے سے تم لقمہ تر بنو گے اور ساری قومیں تمہارے خلاف متحد ہو کر تمہیں ختم کرنے کی کوشش کریں گی۔ جس وقت یہ پیشین گوئی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی شوکت تھی، قوت تھی، دبدبا تھا، 1 مہینے کے فاصلے تک ان کا روب پہنچا ہوا تھا۔ کہنے لگے حیرت سے، وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، کیا اس وقت یا رسول اللہ ہم لوگ تعداد کے اعتبار سے بہت تھوڑے ہوں گے، بہت قلیل ہوں گے؟ آج فرمایا بل انتم یومئذ کثیرون، نہیں، تم لوگ اس وقت تعداد میں بہت ہوگے، بڑی تعداد ہوگی تمہاری، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حیثیت وہ ہوگی جو سیلاب کے زمانے میں
پانی کی سطح پر بہنے والے کوڑے کرکٹ اور جھاڑ جھنکاڑ کی ہوتی ہے۔ اتنی مقدار ہوتی ہے کہ پانی کی پوری سطح اس کے اندر چھپ جاتی ہے، لیکن نہ ان کی کوئی قدر و قیمت ہوتی ہے، نہ ان کے اندر کوئی طاقت ہوتی ہے۔ وہ بہاؤ سے اپنے کو روک نہیں سکتے، وہ اپنے وجود کو باقی نہیں رکھ سکتے۔ پانی کا بہاؤ جدھر بہائے لیے جا رہا ہے، بہتے چلے جا رہے، کہیں کوئی چیز آئی تو ٹکرا گئے، نشے بایا تو نیچے گر گئے۔ اسی طریقے سے تمہاری حیثیت ہو جائے گی، یہ تعداد میں بہت ہوگے، لیکن سیلاب کے اندر جو پانی کی سطح پر بہنے والا کوڑا کرکٹ ہوتا وہی حیثیت ہو جائے گی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ زمانے میں، سنیے غور سے سنیے جو حالات سے وہ کہاں سے آئے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دیں گے اور تمہارے دلوں میں کمزوری پیدا کر دیں گے۔ کہاں سے فیصلہ ہو رہا ہے؟